رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي الخرشي المكي المدني الهاشمي الأبتهي الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد على محمد وعلى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قالت زينب سلام الله عليها ما رأيت إلا جميلا۔ صلوات محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد۔ عزیزان گرامی، آج کے یہاں کی تیسری مجلس ہے اور یہاں کے خمسے کا عنوان اہل حرم اور کوفہ و شام کے حالات پر گفتگو جاری ہے۔ ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اگر کوفے کے حالات کو سمجھنا ہے تو ہمیں شخصیات کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ شخصیات سے ہی وابستہ حرم اور اہل حرم ہوتے ہیں۔ جب شخصیات کی عظمت اور اہمیت کم ہوگی تو نتیجتاً دشمنی جب اہل حرم سے نبھائی جائے گی تو اس میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب آپ ذرا سا غور فرمائیے کہ اس دور کا مسلمان کہ جو اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، قرآن پر ایمان بھی رکھ رہا ہے اور اہل بیت سے دعوی محبت بھی ہے، اطرت اور سنت میں اختلاف کر کے کہیں پر سنت کو آگے کر دیتا ہے اور کہیں پر اطرت سے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح وابستہ ہوتا ہے۔ اب ایسے موقع پر آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ ایمان ایسے مسلمانوں کا کیا ہوگا کہ جو کلمہ نبی کا تو پڑھیں لیکن نبی کی کہی ہوئی بات کے اوپر یقین نہ رکھیں، ایمان قرآن پر رکھیں لیکن قرآن کی بتائی ہوئی باتیں اور قرآن کے فرمودات اور ارشادات پر ایمان نہ رکھیں۔
ظاہراً خدا کے وجود پر یقین رکھنے کا دعویٰ تو کریں، لیکن خدا پر یقین نہیں کہ وہ بھی ہمارے اعمال دیکھ رہا ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا اس چیز کے اوپر کہ جیسے ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یا اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، یعنی پہلے کلمے میں اپنے لیے دعا یہ ہے کہ اللہ توفیق دے، شفاعت دے، توفیق دے زیارت کی یا شفاعت حسین کی۔ جملے الگ الگ ہو سکتے ہیں روایتوں کے۔ اس کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو واقعی اللہ سے دعا کر کے آ رہے تھے، منتیں مان کے آ رہے تھے، کہ جس میں یہ تھا کہ اگر العیاذ باللہ ہم نے قتل حسین میں شرکت کی اور کامیاب ہوئے تو آ کر کے میں چند رکعت نماز پڑھوں گا یا یہ نیک کام کروں گا۔ اتنے بدبخت تھے۔ یا اس کے علاوہ بعض موقع پر منتیں مان کر کے آئے تھے، اللہم ارزقنی، کہ پروردگارہ مجھے توفیق دے، کس چیز کی؟ قتل الحسین علیہ باللہ۔ یعنی آپ سوچئے ذرا سا، جہاں پر انسان یعنی دعا کرتا ہے یا منتیں مانگتا ہے یا عہد و پیمان کرتا ہے تو اس کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ یہی افراد جب پیغمبر اور آل پیغمبر سے دشمنی کریں گے اور ظاہر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں گے تو آپ یقین جانیے کہ ان کا ایمان کہاں پر ہوگا؟ یہ چند سکوں پر بکنے والے ہی تو ہیں کہ معلوم دیا کسی نے ڈر بٹھا دیا تو مشکل، کسی نے دھمکا دیا تو مشکل، کسی نے سزا ہونے کے لیے کہہ دیا یہ کام انجام نہیں دیا تو فلاں سزا دے دیں گے، تو روب طاری ہو گیا، ڈر گئے۔ کتنے کربلا میں شریک ہونے والے افراد ایسے ہی تھے کہ جن کے بارے میں روایتیں کہتی ہیں کہ ان کے دل حسین کی طرف تھے لیکن ان کی تلواریں حسین کی گردنوں پر تھیں۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کی گردنوں پر تھی۔ واقع کربلا میں 72 شہیدوں پر ان کی تلواریں تھیں، یعنی یہ اتنے خلاف تھے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مطلب وہ مسلمان کہ جو ظاہر میں کلمہ گو ہے، جو ظاہر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، اب اس کے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ اگر وہ کربلا میں آنے کے بعد خود ڈائریکٹ نماز رسول سے آ کر کے اگر یہ کہے کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہے تو آپ اندازہ کیا لگا سکتے ہیں کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہو کہ یہ پاک و پاکیزہ ہیں، یہ وہ سوچتے ہی نہیں جو اللہ کی مشیت میں نہ ہو، اور یہ مشیت کے خلاف نہیں جاتے مگر یہ چیز کی وہ مشیت الہی میں شامل حال ہو، اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ تو اب سوچئے جس کا وجود پاک و پاکیزہ ہو، آیت تطہیر جس کی ضمانت لیے ہو، سمجھ رہے ہیں، حدیث قصہ جن کی طہارت کا قصیدہ پڑھ رہی ہو، ہم اس کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کے بارے میں شک کر رہے ہیں کہ اس کی نماز قبول نہیں، اور اپنی نمازیں کی جو ہم آ کر کے نماز رسول کے خلاف کھڑے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ ہم سچ پہ ہیں،
آپ ذرا سا اندازہ لگائیے، یہ سوچ ہی تو ہے۔ تو اب شخصیات کے خلاف آ کر کے کھڑے ہو جانا، تو جب انسان کو یہاں پر ڈر نہیں لگ رہا ہے تو اہل حرم کے ساتھ بتاؤ کیسا ہوگا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ نبی کا نواسا ہے، جب نبی پہ ہی ایمان مکمل نہیں تو نواسا کیسا؟ ہم کہیں یہ نبی کی بیٹی ہے، تو جب نبی کے اوپر ان کا ایمان مکمل نہیں، اعتقاد مکمل نہیں، تو بیٹی سے تعلق کیسا؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ اوپر سے لے کے نیچے تک چلا آیا، اور ہر کسی نے یہ جو دین ہے، اہل بیت کے فرمودات ہیں، سب نے اپنے ہاتھ کا بازیچہ بنایا، کھلونا، اپنے ہاتھ کی کٹ پتلی بنانا چاہا۔ اب ذرا سا میں اپنے موضوع سے تھوڑا سا گریز کر رہا ہوں یہاں سے، کیونکہ ایک سوال ہم سے کیا گیا اور میں چاہتا ہوں جواب دوں۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، اور یہ جواب یقیناً ٹف ہے، ہمارے مزاج کے خلاف جا سکتا ہے، ہمارے اعتقاد کے خلاف جا سکتا ہے، خود ہمارے اپنے بہت ساری چیزیں جو ہمارے ذہنوں میں بھری ہیں اس کے خلاف جا سکتا ہے، لیکن خدا را یعنی کلپ کو کٹ کر کے نہ دیجیے گا۔ یعنی مولانا علمدار کی بات مولانا علمدار کی زبانی سنوائیے، پوری، آدھی نہیں، کیونکہ آج کے زمانے میں یعنی انسان کنفیوژن میں کیسے ڈالتا ہے۔ کسی کی کلپ کو لیا، ہم نے 1 گھنٹے کی گفتگو مولانا کی لی، اور کمپیوٹر کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے یا موبائل کے ذریعے ہم نے ایڈیٹنگ کر دی، وہ لفظ کاٹ کاٹ کے 45 منٹ کی مجلس کو 7-8 منٹ میں لے کر کے چلے آئے، اور اس کے بعد اسی 7-8 منٹ کی کلپ کو وائرل کر دیا، کہا دیکھیے مولانا علمدار کا نظریہ ایسا ہے۔ آپ غور کیجئے گا، ایسا نہیں ہے کہ مطلب یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں، ممکن ہیں، ممکنات میں سے ہیں، لیکن مولانا علمدار کو ڈر بھی نہیں ہے۔ ڈر اس لیے نہیں ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آج سماج میں بازیچہ بنی ہوئی ہیں۔ مثلا جیسے ہم سے سوال کیا گیا کہ صاحب، مولانا صاحب آپ یہ بتا دیجئے، یہ جو خواتین کی منقبت ہے یا نوحے ہیں یا مجلسیں ہیں یا سلام ہے یا مرثیہ ہے، یہ کیا ہے؟ ذرا سا توجہ کیجئے گی، یعنی ہمارے سوال اور ہمارے جواب کے اوپر کہ مطلب مینٹالٹی کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں نے اور مسلمانوں کے درمیان ہم لوگوں میں بھی بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو لا کر کے سمیٹ کر کے ایک ہی پر رکھ دیا۔ مثلا جب بھی پیغمبر کے اخلاق کو انسان پیش کرنا چاہتا ہے تو بڑھیا کا واقعہ کے علاوہ دوسرا واقعہ نہیں ملتا جلدی۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، یعنی ہماری بات تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ سے سنیے گا، کیونکہ یہ ہمارے مزاج کے خلاف جا سکتی ہے۔ یا اس کے علاوہ خواتین کے بارے میں کہ صاحب شہزادی نے پردہ کیا، اور بہترین جملہ شہزادی کا ہے کہ پوچھا ایک عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا بھائی اسے کوئی نامحرم نہ اسے دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اس کو دیکھے، بہترین چیز یہ ہے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ اور ملتا ہے، جناب عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ، کہ جو پیغمبر کے صحابی تھے اور پیغمبر کے ساتھ آ رہے تھے۔ آپ ذرا سا غور کیجئے گا، یعنی یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ مسلمانوں کے پاس 2-4 واقعے کے علاوہ اور پوری سیرت جناب فاطمہ بھلا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں، کنڈیشن بھول گیا ہے۔ یعنی جناب عبداللہ ابن مکتوم کا واقعہ کون سا؟ کہ صاحب
آپ شہزادی کے گھر میں آ رہے تھے تو شہزادی نے کہا بابا جان آپ رک جائیے. کہا کیوں؟ کہا بابا جان وہ آپ کے صحابی ہیں. کہا وہ نابینا ہیں. کہا نابینا ہے کیا ہوا؟ میں تو بینا ہوں، میں انہیں دیکھ سکتی ہوں، لہٰذا میں پردہ کر لوں، پھر آپ اندر آئیے. ایمانداری سے بتائیے، گھر کے اندر پردے سے مراد کیا تھی شہزادی کی؟ اس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے کہ بھئی گھر کے اندر اگر کوئی آ رہا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ بابا جان رکیے میں پردہ کر لوں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ پردہ سے مراد کیا ہے؟ پردے سے مراد یہ ہے کہ جو بھی یعنی ہم لباس گھر کے اندر پہنے ہیں، ایک الگ سے چادر، ایک الگ سے اوڑھنی، ایک الگ سے برقع، یا ایک وہ لباس کہ جو ہمارے بدن کو ڈھانپ لے، ہم اس کو پہن لیں. یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے. صحیح ہے. اس کے علاوہ شیعوں میں بہت سارے لوگ جب دین میں اترتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے میں تھوڑا موضوع سے الگ ہو رہا ہوں، اس لیے الگ ہو رہا ہوں تاکہ ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں، اور غور سے سنیے گا آپ اس بات کو. جب دین میں اترتے ہیں تو ان کے یہاں آواز کا پردہ ہے کہ صاحب آواز کا پردہ ہونا چاہیے. آپ کی بات بہت اچھی ہے. آواز کا پردہ کہاں پر ہے جسے آپ پردہ کہہ رہے ہیں؟ شریعت نے، دین نے، قرآن نے، روایتوں نے، سیرت معصومین نے، اخلاقیات اہل بیت نے بہت ساری کنڈیشنیں ہمیں دی ہیں. ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا کوئی ایسی روایت آپ کو نہیں ملتی کہ شہزادی سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہو، کسی مرد نے، اور شہزادی نے جواب نہ دیا ہو؟ صحیح ہے. چلیے ہم آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتے ہیں جس پہ ہم بہت بڑی دلیلیں وہ کہتے ہیں. دلیلیں کون سی؟ مطلب شہزادی دربار تک آئیں، کس میں آئی تھی؟ حجاب میں آئی. مسلم ایمان ہے یہ جو تخت پر، مسند پر بیٹھا ہوا حاکم یا خلیفہ موجود تھا، وہ محرم تھا یا نامحرم تھا؟ وہاں پر موجود افراد محرم تھے یا نامحرم تھے؟ ذرا سا غور کیجئے گا، ہماری بات کو سمجھیے گا کہ کہنا کیا چاہتا ہوں. وہاں پر شہزادی نے اپنے حق کا مطالبہ کیا یا نہیں کیا؟ کیا. آواز کا پردہ کیوں نہیں کیا؟ جیسے لوگ کہتے ہیں آواز کا پردہ، شہزادی آواز کا پردہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ نامحرم ہے. کنڈیشن، یعنی ہم کنڈیشنوں کو بھلا دیتے ہیں. یعنی جہاں پر دینداری پائی جاتی ہے وہاں پر ہم شریعت کو لا کر کے اتنا سخت بنا کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ساری باؤنڈیشن اور قید میں لا کر کے ایک عورت کو رکھ دیں. مثلا ایک سوال ایسے ہوتا ہے، بتائیے ہم اپنی بالغ بچی کو مدرسے نہیں بھیجتے. ایک مثال دے رہا ہوں. کہا بھائی کیوں؟ کہا اس لیے وہاں مولانا تعلیم دیتے ہیں، اور جب مولانا تعلیم دیں گے تو ظاہر سی بات ہے اگر لڑکی حجاب میں ہے تو کم سے کم آواز کا پردہ کہاں جائے گا؟ تو اس بنیاد پر ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو تعلیم کے لیے نہیں بھیجیں گے. ایمانداری سے آپ بتائیے ذرا سا، لڑکی کا جاہل رہ جانا یہ بہتر ہے
یا لڑکے کا تعلیم حاصل کر لینا یہ بہتر ہے. ہاں اس کنڈیشن کو آپ فالو کیجئے کہ جہاں سے لذت پیدا نہ ہو، کہ معلوم دیا انسان آواز سے کیف کر رہا ہے، یہ کنڈیشن الگ ہو گئی. فساد جہاں سے پھیل رہا ہے وہ کنڈیشن الگ ہو گئی. مفسدہ جہاں پر ہے وہ کنڈیشن الگ ہو گئی. جہاں پر تلذذ پایا جاتا ہے وہ کنڈیشن الگ ہو گئی. لیکن ساری کنڈیشنوں کو لا کر کے آپ جنرل اس پہ رکھ دیجئے، یہ کیا ہے؟ یہ عقل مندی نہیں ہے. ورنہ آپ اٹھا کر کے دیکھیے پیغمبر کی زوجات بہت ساری پس پردہ کتنے مسئلے مسائل اور کتنے سوالوں کا جواب دیا ہے. تو کیا انہوں نے غلط کیا؟ اور اگر غلط کیا تو پیغمبر نے روکا کیوں نہیں؟ ایک سوال ہے. اور جا کر کے تاریخ میں تحقیق کیجئے. اس کے علاوہ قرآن نے سب سے بڑھ کر کے جو سورہ نور آپ اٹھائیے، سورہ نور میں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. آیت نمبر سورہ نور کی 59 اور 60 اٹھا کر کے ذرا سا دیکھیے، الاخر اور بھی آگے آیتیں پڑھیے، جہاں پر یہی کہا گیا کہ صاحب آپ اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچے کر لیں، اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے جلباب اور الاخر بہت ساری الفاظ ہیں، اپنے زیورات کو ظاہر نہ ہونے دیں. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، آواز زیور میں آتی ہے؟ غور کر رہے ہیں؟ اب ذرا سا آپ فتویٰ اٹھا کر کے دیکھیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا، جس کو نہ ہو وہ ہم سے لے لے گا، جس میں امام خمینی سے پوچھا گیا صاحب کیا عورت مرد کو یا مرد عورت کو پڑھا سکتا ہے؟ قرآن ہے، احکام ہے، مسئلے ہیں، مسائل ہے. کہاں مفسدہ اگر نہیں ہے تو بالکل پڑھا سکتا ہے. یہ میں آپ سے سوال کروں صاحب، ہمارے یہاں ہندوستان میں پردہ کہاں کا ہے؟ کہا صاحب چہرہ چھپا رہتا ہے، صحیح ہے. ایران میں چہرہ کھلا رہتا ہے. اب آپ اس چیز کو یا تو ان کے عمل کو کہہ دیجئے کہ خراب ہے، یا اپنے یہاں کی عمل کو کہہ دیجئے ذاتی ہے. کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کہیے کہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آواز کا پردہ ہے. آواز اگر سن لیں گے تو کیا ہوگا؟ غضب خدا کا قہر نازل ہو جائے گا. جبکہ یہی عورتیں اگر بازاروں میں چلی جائیں تو کوئی دقت نہیں، نامحرموں سے جا کر کے کپڑے خرید لائیں تو کوئی دقت نہیں، جا کر کے سبزی خرید لیں تو کوئی دقت نہیں، مارکیٹنگ کر لیں تو کوئی دقت نہیں، آ کر کے جلوسوں میں محرم نامحرم آمنے سامنے ہو جائیں، تلاقی ہو جائے، ملاقات ہو جائے، احوال پوچھ ہو جائے تو نامحرم کی آواز کا پردہ نہیں ہے. کیا کہنا ہے انسان کا؟ کتنی اچھی فطرت ہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ یہی عورتیں جب بازار میں جاتی تو ان کو نہیں روکتے. کیوں؟ تب نہیں کہیں گے صاحب آواز کا پردہ ہونا چاہیے. ارے تم جا رہی ہو مارکیٹ، لاؤ ہم لے آتے سامان. تب تو نہیں کہیں گے آ جاؤ اپنی پسند کا اپنے سے لے آؤ. اب وہاں پر جہاں پر یہ جا رہی ہیں بتا دو وہاں پر لیڈیزیں ہیں خالی، دکانوں پر خالی لیڈیزیں پائی جاتی ہیں، یہ جہاں پر جا رہی ہیں مد بیچنے والے نہیں ہیں. تو اب یہ آواز کا پردہ یہاں کہاں گیا؟ بتائیے ذرا سا. ایک لمحے فکریہ دے رہا ہوں سوچنے کے لیے، سبھی کے لیے. آواز کا پردہ آ کر کے کہاں پر ہوتا ہے؟ جہاں پر ہم مکتب کی بات کریں، جہاں پر ہم مدرسے کی بات کریں، جہاں پر ہم تعلیم کی بات کریں، جہاں پر ہم ان کو صحیح کلچر دیں، جہاں پر ہم ان کو صحیح تعلیم دیں، جہاں پر ان کو اسلام کی بینش دی جائے، وہاں پر ہم ساری چیزیں لا کر کے تھوپ دیتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے، جیسے میں نے ایک سوال وہ کیا کہ ہمارے یہاں ہندوستان میں عورتیں چھپا کر کے چہرہ چلتی ہیں، آیا ان کا پردہ صحیح ہے؟ یا جو ایران میں منہ کھول کر کے چلتی ہے ان کا پردہ صحیح ہے؟ کس کا پردہ صحیح ہے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کا منہ کھلا ایک کا منہ بند ہے، وہ دونوں صحیح ہو جائیں؟ کنڈیشن سمجھنے کے لیے. اب آپ ذرا سا سوچئے، انقلاب اسلامی ایران سے پہلے یہی ایران تھا جہاں پر عریانیت اور بے پردگی اپنے عروج پر تھی. صحیح ہے؟ انقلاب آنے کے بعد اگر ان پہ ساری چیزیں اسلام کے نام پر تھوپ دی جاتی، یہ مان لیتی؟ نہیں. لیکن اگر ان کو کسی چیز میں چھوٹ ملی تو کہا ہاں ہم اتنا کر سکتے ہیں، کہا اتنا کر لو. اب ذرا سا قرآن کی تعلیمات کو ملائیے. قرآن نے کیا کہا؟ جواز کہاں تک دیا؟ روایتوں نے جواز کہاں تک دیا؟ فتووں نے جواز کہاں تک دیا؟ کہا وہاں تک کہ اگر میک اپ نہیں ہے، اگر زینت نہیں ہے، اگر چہرے پر کوئی چیز نہیں ہے تو اتنا حصہ کھلا رہ سکتا ہے جتنا ہم وضو میں کیا کرتے ہیں؟ دھلتے ہیں. یہ جواز. کنڈیشن کہاں پر آئی؟ جہاں پر آپ نے میک اپ کیا چھپانا واجب. اب آپ اسی چھپانے کو جا کر کے ایران پہ آپ وہ حمل کر دیے. اب آپ بتا دیجیے وہاں کی عورتیں جیسے پہلے کلچر میں سن 1978 سے پہلے تھیں ویسے آپ کی عورتیں تھیں؟ کہیں گے نہیں. تو اب وہاں کی کنڈیشن کو آپ ملائیں گے تو آپ عقل مند ہیں؟ کہا نہیں. کہا کلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے چھوٹ دی جاتی ہے. معلوم لیا جیسے قرآن نے سب سے پہلے کہا جو تم آئے ہو کہا کچھ نہیں کرنا، کلمہ پڑھ لو. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ پڑھ لو گے فلاح پا جاؤ گے. آج ہم کلمہ پڑھ لیں گے اور نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں، یہ نہ کریں، کنڈیشن پر نہ چلیں، کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا بات ہے، آپ کیسی بات کہہ رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحب آپ صرف قولوا لا الہ الا اللہ کہہ دیے آپ کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں. کیسی باتیں ہیں؟ آپ ذرا سا غور کیجئے ہم کہاں جا رہے ہیں. اب آپ اسی چیز کو وائیے کہ مثلاً ہم ایران میں تھے، ایران میں درس چل رہا تھا اور درس میں بحث یہی میوزک کی چل رہی تھی کہ صاحب میوزک حرام ہے. ایمانداری سے بتائیے وہاں پر جو اساتذہ موجود تھے، جو اور بھی لوگ موجود تھے، انہوں نے یہی کہا کہ اگر نوجوانوں کو ہم اگر گانے سے الگ کرنا چاہیں، میوزک سے الگ کرنا چاہیں تو آج کا نوجوان اس سے الگ نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ ہم ان کو ریپلیسمنٹ دیں. ریپلیسمنٹ کیا ہوتا ہے؟ جائے گزین. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی کسی چیز کے بدلے کسی چیز کو دینا. آپ ذرا سا بتائیے یہ جو رات کو ڈرائیور چلتے ہیں اگر یہ گانا یا میوزک یا کوئی آواز نہ لگائیں یہ گاڑی چلا لیں گے؟ کیوں؟ نیند آئے گی. یہ اسی کے سہارے اپنا چلتے ہیں. اور جہاں پر دیکھیے یہ سب کے لیے پوری بات 100% نہیں ہے، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ہندوستان میں مشاہدہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ شادی بیاہ میں گاڑیاں لے کر کے جائیے اور بند کرا دیجئے تو آپ دیکھیے جھٹکا رات میں کتنی جگہ لگتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتے بچتا ہے نہیں بچتا ہے. تو اب اگر اس چیز کو روکنا ہے تو اس گانے کی جگہ ہمیں کوئی ایسی میوزک یا کوئی ایسی چیز لا کر کے جو اس کی جگہ پر جائے گزین ہو جائے اس کو لانا پڑے گا. تب ہم کہیں گے نہیں آپ گاڑی چلائیے لیکن گانے کی جگہ اس کو بجائیے. تو آپ اس کو نہیں دینا چاہ رہے ہیں. صحیح ہے. اب اگر کوئی اس کی جگہ پر کوئی ریپلیسمنٹ دے اور کوئی صاحب کھڑے ہو جائے ارے اللہ توبہ اس میں گانے اس میں میوزک. میاں جب وہ گانا بجا رہا تھا تب درد نہیں ہو رہا تھا. اب جب یہ میوزک کے اس میں یعنی جو جائز میوزک ہے اس کے ساتھ کچھ وہ سن لے رہا ہے تو یہاں پر تمہارے پیٹ میں مرور ہو رہا ہے کہ صاحب یہ کیا. تو اب سمجھ لو یہیں سے اپنے دین کو سمجھ لو کہ جہاں پر ہم دین کو پہنچانا چاہتے ہیں کہ حد اقل برائی کو جتنا تم کم کر سکتے ہو اتنا کرو. 100% تم کم نہیں کر سکتے ہو، مٹا نہیں سکتے ہو، لیکن کچھ تو کم کر سکتے ہو. تو جب ہم کم کرنے کی جگہ پر آتے ہیں تو جو دیندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہی سب سے بڑے رکاوٹ بنتے ہیں کہ صاحب ارے آواز کا پردہ کہاں جائے گا، نظروں کا پردہ کہاں جائے گا، تو حجاب میں اگر پوری باڈی جھلک گئی تو کیا ہوگا. ارے یہ سب باتیں بہت ساری باتیں. اور دلیل میں کیا لائیں گے
کہ صاحب فلاں مولانا نے تو یہ پڑھ دیا. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں مولانا نے کس زمرے میں پڑھا. ان کی ذرا سا مجلس بھی دیکھ لیجئے کہ جو بیک میں انہوں نے سین پیش کیے ہیں کہ لڑکیاں بے حجاب آ رہی ہیں, بال کھلے آ رہے ہیں, گا رہی ہیں, سمجھ میں آ رہا ہے, منہ کھلا ہوا گا رہی ہیں, منقبت میں الآخر بہت ساری چیزیں تجاوز کر کے حدود سے آگے نکل گئی ہیں. ان کو روکنا ہے, مقصد یہ تھا. یا مثلاً اب اسی کی جگہ پر آپ بتائیے, اس وقت جیسے نوحہ چل رہا ہے, ایام ازا کے دور میں, ولادت کے دور میں منقبت چلتی ہے, صحیح ہے. اب ایک چلن چلا, اس چلن کو روکے گا کون؟ بھئی مردوں کی کیسٹیں آ رہی ہیں, کتنے گانے پہ چل رہے ہیں. کیا آیت اللہ سیستانی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے؟ آپ اس کو بند کر دیجئے کیسٹیں, لیکن آپ خود ہی اس کو سن رہے ہیں. تب یہاں پر عالم کا فتویٰ نہیں یاد آ رہا ہے. آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ یہ ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں, یہ ساری چیزیں کنڈیشن اپلائی ہے. میرے عزیزوں, اس چیز کو برا نہ مانیے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نوجوان لڑکیوں کو آپ منع نہیں کر سکتے آپ نوحہ نہ پڑھیں. وہ کہیں گی ہم آپ سے پیسہ لیتے ہیں, ہم آپ سے کھاتے ہیں, آپ ہمارا خرچہ اٹھاتے ہیں. جب ہمارے ماں باپ کو کوئی پریشانی نہیں تو آپ ہوتے کون ہیں؟ آپ غور کر رہے ہیں. اس لیے کہ آج کا نوجوان اتنا جری ہو چکا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان اخباریوں نے جب علماء کی مجتہدین کی مخالفت کر کے اوروں کو حوصلہ دے دیا ہے یہ کہنے کے لیے کہ تم ہوتے کون ہو, تم جاؤ اپنا مسجد سنبھالو, مکتب سنبھالو, ہمیں نہ ہم مکتب آئیں گے, نہ مسجد آئیں گے, نہ ہم سے مطلب, نہ تم سے مطلب ہے. تو عالم کو جب اس طریقے کا روکھا جواب دیا جائے گا تو ایمانداری سے بتائیے عالم کیا کرے گا؟ لیکن اگر اسی کی جگہ پر کہا بھائی پڑھنے سے ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ پڑھیے, لیکن آپ حجاب اسلامی میں آئیے, رعایت اسلامی کیجئے. کیونکہ یہ آپشن ختم نہیں کیا جا سکتا, روکا نہیں جا سکتا, اس پر باؤنڈیشن نہیں لگایا جا سکتا, لیکن ایک ریپلیسمنٹ دیا جا سکتا ہے, ایک طریقہ دیا جا سکتا ہے, ایک کلچر دیا جا سکتا ہے کہ معلوم دیا لڑکیاں آئیں, آپ کو شوق ہے, آپ منہ کھول کر کے پڑھتی ہیں, آپ اتنا کیجئے منہ بند کر کے پڑھیے, حجاب کر کے پڑھیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جہاں پر آواز کے پردے کی تمہیں فکر ہے وہاں پر چہرے کے پردے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ تو کم سے کم ہم چہرے کا پردہ تو چھپا جائیں. آواز تو سب سنتے ہی رہتے ہیں, کتنی جگہ پر آپ جائیے, اس لیے کہ لذت نہیں تو آپ سن سکتے ہیں, لیکن جہاں پر لذت کی غرض ہے تو لذت آپ کے اندر پیدا ہو رہی, جنسی خواہش آپ کے اندر پیدا ہو رہی, تو آپ مت سنیے. شریعت نے باؤنڈیشن آپ کے اوپر لگائے, بھائی آپ عاقل ہیں, آپ وہ ہیں, آپ کو لگ رہا ہے غلط ہو رہا ہے, آپ مت سنیے. آپ غور کر رہے ہیں. تو اب ایسے ہی جیسے ایرانی انقلاب کو امام خمینی نے آج اس کو کتنا بڑھاوا دے دیا کہ یہی خواتین ہر فیلڈ میں اور ہر محاذ میں آگے آ گئیں. اور اگر امام خمینی نے شروعاتی دور میں اگر ان کو اٹھا کر کے حجاب میں اتنا لا کر کے رکھ دیا ہوتا کہ معلوم دیتا کہ صاحب انقلاب اسلامی آیا, آپ ایک کام کیجئے گا, چہرے کا بھی پردہ کیجئے اور پورا ویسے پردہ کیجئے جیسے عرب میں ہوتا ہے. صحیح ہے, چونکہ ہمارے یہاں پردہ عرب کا آیا ہوا ہے, کلچر عرب کا آیا ہوا ہے. تو آپ بتائیے شروعاتی انقلاب میں کتنی عورتیں مانتی, لیکن جب کسی چیز میں چھوٹ دی گئی تو یہی دیندار بھی ہو گئیں, یہی مذہبی بھی ہو گئیں, ان کا کلچر بھی وہ ہو گیا, ان کے یہاں دین بھی پایا گیا, بچوں کی قربانی کرنے کا جذبہ بھی پایا گیا, برابر میں شانہ بشانہ شریک ہوتی گئی, اور آج علمی میدان میں اتنے آگے پہنچ گئیں کہ دنیا کو خطرہ کسی اور ملک سے نہیں ہے جتنا ایران سے خطرہ ہو گیا ہے. تو اب پتہ چلا کہ اپنی عورتوں کو پیچھے نہ کرو بلکہ ان کو ریپلیسمنٹ دے کر کے ان کو اتنا آگے لے کر کے کہ لوگ آئیڈیل سعودیہ کو نہ بنائیں, ایران کو بنائیں. ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے. سمجھ رہے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. ورنہ آپ بتائیے اہل حرم اور کوفہ و شام کا بازار,
یہ جواب میں نے اسی لیے دیا تاکہ وہ افراد کے ذہن میں غلط فہمی اگر ہے، فہمیاں ہیں تو دور کر لیں، کیونکہ اسلام کسی ایک بات پر آ کر کے نہیں ٹکتا ہے، بہت ساری کنڈیشنیں ہوتی ہیں، ان چیزوں کو آپ ملحوظ خاطر رکھیے، اس کے بعد اس دائرے اسلام کو معین کرنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ اسلام نے تعلیمات سے نہیں روکا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسلام نے اپنے ہنر کو ظاہر کرنے سے نہیں روکا ہے، اپنے زیور کو ظاہر کرنے سے روکا ہے۔ زیور میں اور ہنر میں فرق ہوتا ہے، آپ غور کیجئے گا۔ اور اگر ایسے ہی تھا تو آج آپ بتائیے کوفہ و شام میں اہل حرم کی کتنی خواتینوں نے خطبہ دیا؟ امام کے سامنے دیا؟ آواز کا پردہ کون سا تھا؟ چہرے کا پردہ کیا؟ بالوں سے کیا؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم سیرت کو صحیح سے آنے دیں، ہم ساری چیزوں کو صحیح سے آنے دیں، اور یہ چیزیں آئیں گی ذکر حسین سے۔ اب اسی چیز کو آپ لے کر کے آئیے کہ ہم کسی کو کہنے سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے گھر کی خواتین کتنی دین کی پابند ہیں۔ آیا شادی بیاہ میں نامحرم پر نظر پڑتی ہے؟ نظر کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ آواز کا پردہ ہے یا نہیں ہے؟ زیورات ظاہر ہیں یا نہیں ہیں؟ ساری چیزوں کے اوپر آپ جب کنڈیشن لگا لیجئے تب کسی چیز کو پیش کیجئے کہ اسلامی کلچر لانا کتنا آسان ہے اور کتنا مشکل ہے۔ آج کے اس دور میں نوجوانوں کو سمجھانا، چونکہ وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، آپ بینڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے ٹک ٹاک دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے لائک دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے فلاں دیکھ لیجئے، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیجئے، اس کے اوپر لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بہت سی جگہوں پر آپ اس کے اوپر انگلی اٹھائیے، آپ اس کے خلاف مشن چلائیے، آپ اس کو وہ آئیے کہ معلوم دیا کہ میوزک چل رہی ہے، ہم مہوٹ ہلا رہے ہیں، اور ہمارے گھر کی لڑکیاں اور خواتین اور بہنیں اور مائیں سب اس کے اوپر آ کر کے وہ ہو رہی ہیں، سب ایک دوسرے کے اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہی ہیں۔ یہاں پر شرم نہیں آ رہی ہے؟ شرم کہاں پہ آ رہی ہے؟ جہاں پہ کوئی حجاب پایا جائے وہاں پر شرم آ رہی کہ پردہ کہاں پر گیا؟ تو میرے عزیزوں، ایسا پردہ مت انگلی اٹھائیے، مت کہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیزیں لے کر کے آئیے جو شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے۔ بس آخری 2-4 جملے، چونکہ جہاں تک پڑھنا تھا میں آ چکا ہوں وہاں تک، لیکن آپ ذرا سا غور کیجئے گا۔ 10 محرم کو بیویوں کی چیخ اور پکار، واویلا، گریو بکا، کس نے نہیں سنا؟ مجمع عام میں گفتگو کرنا، کس نے نہیں سنا؟ اب آپ کا یہ مجبوری میں تھی، اب آپ کا یہ اس میں تھی، اب آپ کا یہ اس میں تھی۔ کنڈیشن الگ الگ ہوتی ہے، کسی چیز کو ملایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہم اسی چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ ہر چیز کو ہر جگہ پر تھوپا نہیں جا سکتا ہے، ہر چیز کو ہر جگہ پر نہیں لایا جا سکتا ہے۔ جہاں پر گنجائش اگر جواز کی بن رہی ہو تو اس جواز کو قائم رکھو، نہ یہ کہ کسی چیز کے اوپر ضد یا ہر دھرمی کرتے چلے جاؤ کہ فلاں نے کہہ دیا ہے، دیکھو کس کنڈیشن پر فلاں مولانا نے کہا ہے اور کس چیز کو کہا ہے، اس چیز کو سمجھیے۔ دیکھیے مراجع نے چھوٹ کس چیز کے اوپر دی ہے، اس چیز کو وہ کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا پردے کا محافظ میرا مولا تھا، کوئی اور تھا؟ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اگر آپ کوفہ و شام کے حالات دیکھیے، میں مصائب بھی پڑھ رہا ہوں، گریہ کرنا ہوگا کر لیجئے گا، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ جناب زینب کو جلال کہاں کہاں نہیں آیا۔ کوفہ جب ورود ہو رہا تھا، جلال آیا تھا نہیں آیا تھا، لیکن بھیا کے چہرے پر نظر پڑ گئی، چپ چاپ نظروں کو پہچان لیا، منشا یہی ہے چلی جاؤ بہن۔ کیا مطلب؟ دربار کے باہر کھڑی تھیں،
3 دن بازار کے باہر کھڑی تھی، سجایا نہیں گیا۔ جب سج گیا دربار اور بازار تب گزارا گیا۔ جلال کہاں پر نہیں آیا، ہر جگہ پر آیا، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں زینب کو جلال بہت جگہوں پر آیا، لیکن مجبور وہی بھائی جو پردے کا محافظ تھا، وہی بھائی کہ جو آپ کی حفاظت کر رہا تھا، وہی بھائی کی آنکھوں میں جب آنسو زینب دیکھتی تھیں تو برداشت کر لیا۔ ورنہ جناب زینب دربار شام میں داخل ہونے سے پہلے آپ بتائیے، جناب زینب نے بیویوں کو اکٹھا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اکٹھا کیا تھا، اور اکٹھا کرنے کے بعد یہی تو کہا تھا، آؤ ام لیلا آ جاؤ، رباب آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، رباب و سکینہ آ جاؤ، ساری بیویاں آ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے میں ان ملائن کے لیے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ آپ ذرا سا اندازہ لگائیے کہ کیا منظر رہا ہوگا، کہ بے پردگی ہوگی، بال آگے ہوں گے، اور زینب اس عالم میں کیسے بیویوں کا سہارا دے کر کے آئی ہوگی، اور اپنے جذبات کے اوپر کیسے ضبط کیا ہوگا۔ یہ جناب زینب سے کوئی پوچھے کہ مجھے بد دعا کرنی ہے تو ایک مرتبہ سید سجاد نے یہی تو کہا تھا، اے پھوپھی اماں ذرا بابا کے چہرے کی طرف نظر تو کر لیجئے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی زینب نے دیکھا ارے بھیا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، تو ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی بھائی کا منشا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ یہی تو کہا، اے بیویوں لگتا ہے میرا بھائی یہی چاہتا ہے کہ ہم اسی عالم میں دربار میں داخل ہو جائیں اور اس بے پردگی کے عالم میں داخل ہو جائیں، چلے جائیں۔ تو اس کے بعد زینب داخل ہو گئی ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں نا، ان سروں کو جب اسیروں کی طرف سے گھمایا گیا ہے تو ایک مرتبہ حسین کا سر تمام بیویوں کے چہرے کی زیارت کرتا ہوا گیا، اور اس کے بعد آ کر کے ٹک گئی نظریں زینب کے چہرے کے اوپر، اور جب زینب کے نظروں کے اوپر ٹک گئی تو ایک مرتبہ زینب نے یہی کہا، اے بھیا ارے آپ غیرت کے مارے اپنی آنکھوں کو بند نہ کیجئے گا، اس لیے کہ بہن آپ کے مقصد میں برابر کی شریک ہے۔ اے بھیا لا تغمس عینا ہو، اپنی آنکھوں کو بند نہ کیجئے گا، اس لیے کہ زینب بلوے عام میں اس طریقے سے جا رہی ہے کہ دشمن ہمارے چاروں طرف ہے۔ تو ایک مرتبہ حسین نے یہی کہا تھا نا، اے بہن زینب ارے تم کیا سمجھتی ہو، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ارے تم نے میرے قافلے کو، ارے تم نے میرے اہل حرم کو کربلا سے لے کر کے کوفے تک، اور کوفے سے لے کر کے شام تک، ارے شام میں لانے کے بعد ارے تم نے میرے اہل حرم کو کتنی امانت داری سے پہنچایا ہے۔ اے زینب ارے میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اب نظروں میں زینب نے جب اپنے بھائی کو دیکھا تو ایک مرتبہ یہی کہا، بھیا ارے سکینہ کے بارے میں نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ زینب سکینہ کو ویسے نہ لا پائی کہ حوالے ایسے کیا تھا کہ سکینہ کے رخساروں پر نیلگو نشانات نہیں تھے۔ ارے زینب کو اس طریقے سے آپ نے حوالے کیا تھا کہ زینب کے پاس سکینہ جب آئی ہے نا تو کان سلامت تھے، لیکن جب آپ کے مرنے کے بعد بالیاں چھین لی گئی ہیں، یہ نہ کہیے گا۔ اب اس کے بعد زینب کہتی ہیں، اے بھیا ارے آپ میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں نا، میں تو بھابھی کی رضا بھی نہ بچا پائی۔ ارے اس کے بعد آپ بھیا شکریہ ادا کر رہے ہیں نا، میں اپنی بہن کی رضا بھی نہ بچا پائی۔ اب اس کے بعد آپ جانتے ہیں دربار میں زینب ہیں، ایک مرتبہ اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد کہتی، بھیا یہ سکینہ بیٹھی ہے، اس سکینہ سے کچھ نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو اس کو آپ کا سینہ یاد ہو جائے، اس کو آپ کا سینہ یاد آ جائے، اس لیے کہ سکینہ کو آپ کے مرنے کے بعد ارے آپ کا سینہ نہیں ملا ہے، سینے کے بدلے کہیں تماچے ہیں،
کہیں رخساروں پر تماچے مارے گئے، کہیں پشت پر درے لگائے گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ الٰہی بحق الزہرا و فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنوہا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سے عبادت قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو رومال سیدہ میں جگہ عنایت فرما دینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کے طفیل میں جتنے بھی مومنین مومنات یہاں پر موجود ہیں یا وہ لوگ جو آن لائن سن رہے ہیں، پروردگارہ سب کو تمام آفات سے، مصیبات سے، بلیات سے، کرونا وائرس سے، مہاماری سے محفوظ فرما دینا۔ مولا ہمارے امام کے ظہور میں تعلیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔